ایک نے عرض کی حضور آذان ہو رہی ہو تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا آذان کے کلمات کا جواب دے اور پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ، پھر اپنے محبوب پر اور امام قرطبی نے لکھا ہے ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی گھر جا نا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ اور اپنے گھر والوں کو سلام کہہ، اللہ تیری غربتیں دور کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ہے گھر والوں کو سلام کہنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھنا اور اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اتنا عمل پکایا، کچھ مہینوں کے بعد وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ درود و سلام کی برکت سے میں تو امیر ہوا ہی ہوں، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے، دائیں بائیں والے لوگوں پہ بھی اللہ نے کرم فرمایا۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود و سلام ایک ایسی حسین چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر نہ دنیا میں اپنی محفلوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے۔ فرمایا قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں میں نا یہ تم نے پڑھا دنیا میں ہوگا لیکن یہ قیامت کی گھاٹیوں میں تمہارے کام آئے گا، وہاں تمہیں روشنی دے گا۔ اور حضور نے فرمایا انا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے میرے قریب بیٹھیں گے اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا، جو کہنے والا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو درود و سلام پڑھے، جو درود و سلام کا ذوق پیدا کرے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو 1000 بار درود و سلام پڑھے گا نا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ سبحان اللہ، صحابہ کا بھی ذوق دیکھیں کیا انداز گفتگو ہے۔ عرض کی حضور میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ باقی دعائیں اذکار سارے میں نے جمع کیے ہیں تو 3 حصہ باقی کے سارے ذکر کروں گا، دعائیں کروں گا، اور 1 حصہ نا چوتھا حصہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ٹھیک ہے میں آدھا وقت باقی کے اذکار کروں گا اور آدھا وقت درود و سلام پڑھوں گا۔ حضور مسکرائے، فرمایا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے درود و سلام پڑھوں گا، 1 حصہ باقی کے ذکر۔ پتہ نہیں میرے محبوب کا دریائے رحمت کتنے جوش میں تھا، محبوب فرمانے لگے زیادہ کر لے فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، تیری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ رمضان کی گھڑیاں ہو، روزے کی حالت ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، اگر اللہ موقع دے تو مدینے کی یاد ہو، گنبد خضرا کا تصور ہو، انسان باوضو ہو اور پھر وہ درود و سلام پڑھے اور پھر اس کی پھر روح جو ہے وہ وجد کرے، پھر اس کا دل کیف میں آئے، پھر زبان سرور میں آئے۔ اور امام سخاوی فرمایا کرتے تھے جن جن کو بھی محبوب کا دیدار ہوا ہے نا کثرت درود و سلام کی برکت سے ہوا ہے، حضور پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ درود و سلام ذوق سے پڑھتے، شوق سے پڑھتے تو حضور کی محبت میں گم ہو جاتے۔